اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، نصیر الدین نصیر صاحب یاد آ گیا اپنے کتاب پڑھا ہے عظیم صاحب، تو مجھے دفعتاً پیر نصیر الدین نصیر صاحب یاد آ گئے. سنیے گا لیکن سننا ہے. جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء. سردار صاحب، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، دیکھیے ذرا چشم نبوت میں زہرا کی شان. آخری شعر حکیم صاحب، یہ شرف بھی حکیم صاحب سے ہمیں ملا ہے. وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے تھے 4 چاند، وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے تھے 4 چاند. صاحبزادہ صاحب، وگرنہ کیا کربل کے تپتے ہوئے صحرا کی شان. میں اپنے خطبے کی طرف آتا ہوں. الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال الله وبارك وتعالى في القرآن المجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والضحى والليل إذا سجى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. تمام در عظمت اور کبریائیاں اللہ وحدہ شریف کی ذات بابرکات کے لیے، اور تمام تر حمد و ثنائیں توصیف و مدد سرائیاں حضور صاحب سید لولا برج سعادت کے کوکب تاباں، مطلع رشد و ہدایت کے مہتاب، اسمان رسالت کے مہر نیم روز، نور مجسم شہنشاہ بنی آدم، نور ذات علم یزل باعث تخلیق کائنات، فخر انسانیت، صاحب مقام کعبہ قوسین، حامل قرآن، شاہد ما طغی، صاحب علم نشرح، صاحب صدق و صفا، صاحب دل نشین، صاحب خلق عظیم، صاحب لطف عمیم، صاحب شق و قمر، صاحب شق و قمر، سرخیل زہر جمالہ، تتیم دوراں، بزم زینت کائنات، حامی بے کساں، معصوم آمینہ، نیر بطحہ، رازدار مروحہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہم اپنی محبتوں کے، ارادتوں کے، جذبوں کے اور عقیدتوں کے سلام پیش کرتے ہیں. میں نے مختصر وقت کے اندر اپنے اقتصاب کو سمیٹنا ہے. پیر نصیر الدین نصیر صاحب پھر یاد آ گئے ہیں. زمین سے آسمان تک، حکیم صاحب، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے کہ سو یار میں خوشبو کہاں تک ہے. آقا کریم علیہ السلام کا ذکر دلوں کے اندر روشنیوں کے دیپ جلاتا ہے. علامہ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات کے سینے کے اندر اپنے نورانی قلم سے لکھتے ہیں کہ میرے آقا کا ذکر ہو اور ذکر سننے والے کے چہرے پہ طمانینت کے نور کے چھینٹے نہ پڑے تو وہ چہرہ کسی مومن کا نہیں ہو سکتا، منافق کا ہو سکتا ہے. آقا کا ذکر لوگوں کو زندگی دیتا ہے، لیکن آقا کا ذکر کرنے سے پہلے ہمیں اپنے اسلاف کے ساتھ روابط قائم کرنے پڑیں گے. مجھے پیر کرم شاہ صاحب کی ایک خلاصہ یاد آ گیا ہے. آپ نے لکھا ہے کہ حضور دائم الحضوری قصوری اور پیر میر علی شاہ صاحب، یہ تعلق بڑا پرانا ہے. صاحبزادہ صاحب جانتے ہیں وقت کے قلت کے باعث میں گردان میں نہیں جانا چاہتا. حضور بہت بڑی لطف ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی دہلیز پر جانے سے پہلے اپنے اسلاف کی دہلیز پر اپنی اس جبین گنہگار کو ٹیکنا پڑے گا. حضور دائم الحضوری قصوری
اور پیر مہر علی شاہ صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہر شب جمعہ میں آقا کا دیدار ہوتا تھا۔ یہ میانی قبرستان میں جاتے ہیں، غازی المدین شہید علیہ رحمہ کی قبر پر پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں غازی نکیرین آئے تھے، پیر مہر علی شاہ صاحب اور حضور دائم الحضوری قصوری دونوں اکٹھے پوچھتے ہیں، غازی نکیرین آئے تھے؟ غازی اپنی قبر کے اندر سے حضور دائم الحضوری قصوری کو جواب دیتے ہیں، حضور میں نے دنیا کے اندر لاہور میں گردن کٹا کے نکیرین کے سارے سوالات کے جوابات دے دیے تھے۔ اپنے اسلاف کے ساتھ تعلق استوار کرنا پڑے گا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق استوار کرنا پڑے گا، پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ امام محمد، امام ابو حنیفہ کے سب سے مایہ شاگرد ہیں امام محمد علی رحمہ، بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے، بڑے خوبصورت، سر پہ سفید امامہ، سفید لباس، جس طرح حضرت صاحب بیٹھے ہیں۔ ان کا کسی عیسائی پادری کے ساتھ مناظرہ طے ہو گیا، مناظرہ طے ہو گیا، جس طرح پنڈال سجا ہے پنڈال سج گیا۔ امام محمد گھوڑی پر تھے، گھوڑی ہوا کے اندر کلابازیاں پڑتی ہوئی آئی، آپ گھوڑی سے نیچے اترے، عیسائی پادری نے پوچھا یہ کون ہے جو سفید ملبوس میں لپٹا ہوا ہے، سر پر سفید امامہ ہے، یہ کون ہے؟ مسلمانوں نے کہا یہ ہمارا امام ہے جس کے ساتھ تیرا مناظرہ ہونے جا رہا ہے اور اس کا نام محمد ہے۔ عیسائی نے کہا چھوٹا محمد کتنا سونا ہے، بڑا کتنا سونا ہو سی۔ میں نے مناظرہ نہیں کرنا، میں نے مناظرہ نہیں کرنا، بلکہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ ہمارے اسلاف لوگوں کو آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کا پٹا پہنایا کرتے تھے۔ مجھے یہاں پر خواجہ غلام قطب الدین فریدی علیہ رحمہ یاد آ گئے ہیں کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ میرے آقا نے نالین اتارے ہوں گے۔ آخری واقعہ، میرے 8 منٹ گزر چکے ہیں، چند منٹ رہ گئے ہیں۔ اس واقعے کو علامہ حاکم نے المستدرک کے سینے کے اندر نقل کیا ہے، ابن جوزی نے الوفا کے اندر نقل کیا ہے، پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء النبی کے اندر نقل کیا ہے، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا ہے، اللہ نے والضحیٰ واللیل اذا سجا کے سینے کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ تفسیر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ چہل قدمی کے لیے باہر نکلے، جب مدینے کی حدود کو اپنے عبور کیا تو طارق نام کا ایک وفد خیمہ زن تھا، ان کے پاس بڑے سرخ رنگ کے قیمتی اونٹ تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کو اونٹوں میں سے ایک اونٹ پسند آ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اونٹ دو گے؟ ان کا ہاں دوں گے، ہم اونٹ بیچنے کے لیے لائے ہیں۔ ایک اونٹ پر آقا کریم علیہ السلام نے انگلی رکھی، سودا طے ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے مہار پکڑی اونٹ کی اور مدینے کی طرف چل پڑے۔ جب تک آپ ان کو نظر آتے رہے، وہ اپنے کلیجوں کے پھولوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو تکتے رہے۔ جب آپ نظروں سے اوجھل ہوئے تو ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے، یار ایک اجنبی آیا تم سے اونٹ لے کے چلا گیا، تم سے پوچھے نہیں یہ کون تھا؟ ایک نے کہا یار میں تو اس کی باتیں سنتا رہ گیا، جب وہ باتیں کرتا تھا باتوں سے پھول چڑھتے تھے۔ یہاں پر مجھے احمد فراز صاحب یاد آ گئے ہیں۔ احمد فراز صاحب نے لکھا ہے، اہل ذوق بیٹھے ہیں، سنا ہے وہ بات کرتے ہیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ حکیم صاحب سنا ہے ان کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سنا ہے ان کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، 100 سرما فروش انہیں بھر کے دیکھتے ہیں۔ اب ان کے شہر میں ٹھہرے یہ پوچھ کر جائیں، آؤ فراز ستارے سفر کے دیکھتے ہیں۔ دوسرے نے کہا یار تو گفتگو سنتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا یار جب وہ بولتا تھا اس کی آنکھوں سے نورانی شعائیں پھوٹتی تھی اور سامنے والے پہاڑ پر پڑتی تھی، اور کوئی اہل عاشق بولا کیا خوب سجن دی اکھیاں نے، کیا خوب سجن دی اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ تیسرے نے کہا تم نے خود نہیں پوچھا، تمہارا بھی تو اونٹ تھا۔ اس نے کہا اعظم چشتی علیہ رحمہ نے
اس کی میزبانی کی ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا کی اعظم چشتی صاحب فرماتے ہیں یار میری یخن دیکھی متمسے کافر ہو کے. اور اعظم چشتی صاحب فرماتے ہیں اجے تو میرا یار نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چند شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے. جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. جو ہاتھ رکھے پھلاندے وچ کھب جاوے. مختصر کرتے ہوئے اعظم اتنا سونا ماہی سانو کدے بھی نظر نہ آوے. جب چلے گئے چلمن خیمے کے چلمن میں، چلمن پردے کو کہتے ہیں، چوتھے نے کہا یار ایک اجنبی آیا تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. جب کہا نا ہتھیا کے لے گیا تو سردار کی بیوی خیمے کی چلمن میں یہاں مجھے طور نورانی یاد آ گئے. چلمن کو ہوا دے کے سہارا سا بنا دینا یہ ان کا شیوا ہے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دینا. چلمن کو ہٹایا، چلمن کو جس طرح محسن نقوی صاحب نے رخت شب کے دامن کے اندر لکھا ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ مہتاب صفت آئینہ جبی محسن، وہ مہتاب صفت آئینہ جبی محسن، گلے ملا بھی تو صرف مطلب نکالنے چاہیے. ہتھیار چھین لینا، ضبط کر لینا. دوبارہ رخت شب کا انتصاب ہے. تم کو تو خیر سنورنے کے لیے ہیں آئینے بہت. تم کو تو خیر حکیم صاحب، تم کو تو خیر سنورنے کے لیے ہے. بھائی بازوق لوگ توجہ کریں. تم کو تو خیر سنورنے کے لیے ہے آئینے بہت. میں کس طرح اپنی غزل تمام کروں؟ میرے سامنے ہتھیار چلمن کو ہٹایا. کہا واللہ اللہ کی قسم اس اونٹ کی قیمت اگر مدینے سے وہ اجنبی دینے نہ آیا تو میں دوں گی اپنے پلو کے دامن سے چھڑا کے. اور تو جانتی ہے میرا وقت پورا ہو گیا. ہتھیار چلمن کو سرکایا. اس نے کہا واللہ، پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر وہ نہ آیا تو قیمت میں دوں گی. انہوں نے کہا تو جانتی ہے؟ اس نے کہا میں بھی نہیں جانتی. تو کہا اجنبی کی قیمت کون دیا کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم جب تم سودا طے کر رہے تھے تو خیمے کا چلمن پردہ ہٹا کے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. والضحیٰ واللیل اذا سجا. ہمارے شیخ الحدیث محمد اشرف سیالوی صاحب محقق علی المحدثین جن کو 1,00,000 احادیث انگلیوں پہ یاد تھی، جو سلسلہ چشتیہ کے نوکر ہیں، جو حضور دائم الحضوری قصوری کی چوکڑ کے نوکر ہیں، وہ 19 مہینے نقل کرتے ہیں. میں نے بتانا شروع کر دوں تو وقت ختم ہو جائے. والضحیٰ پہلا مہینہ میرے حبیب سورج کی تمازن کی قسم. والضحیٰ میرے حبیب تیرے چہرے پر نور کی قسم. والضحیٰ میرے حبیب تیرے پیتن پاک کی قسم. والضحیٰ میرے حبیب 12 ربیع الاول کے مقدس دن کی روشنی کی قسم. والضحیٰ میرے حبیب جب تو مکہ سے مدینے کو منتقل ہوا اس کی قسم. واللیل اذا سجا میرے حبیب مجھے تیرے زلف عنبری کی قسم جو بل کھا کے چہرے پر نور کو ڈھانپ لیتی ہیں. یہاں مجھے تاجدار گولڑا بے سخت یاد آ گئے ہیں. واللیل تیرے سائے گیسوں کا تراشا. واللیل تیرے سائے گیسوں کا تراشا. والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے. خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر یما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے. اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں قرآن ابھی خاطر ابھی تک مصروف ثنا ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. قرآن کی طرف آتے ہیں لعمرك انهم لفی سکرتهم یعمهون. لعمرك انهم لفی سکرتهم یعمهون. یاسین میرے حبیب تیرے خوبصورت چہرے والے سید ہونے کی قسم. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. طٰہٰ پیر کرم شاہ
شاہ صاحب کا جمال القرآن اٹھائیے گھر جا کے، اور جہاں پر میرے حبیب کے نام لکھے ہیں وہ فہرست نکالیں۔ طہا میرے حبیب نے، میرے پیر کرم شاہ صاحب نے کیا لکھا ہے بتاؤں؟ طہا میرے حبیب تیرے گول مٹول 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوئے خوبصورت الضحیٰ جیسے چہرے کی قسم، طہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ مولا کائنات نے قلم اٹھائی، کانت کالقمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ آقا ایسے تھے نہ ان جیسا پہلے ماں نے پیدا کیا نہ بعد میں کسی نے پیدا کیا۔ حاکم کی آخری روایت، ہم کوئی 2 گھنٹے کے قریب نہیں ہیں، اتنی تواتر سے میں 20 منٹ میں کتاب کر لوں تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ تو بڑے لوگوں کی صحبت کا اثر ہے، یہ تو بڑے لوگوں کا فیض ہے کہ اللہ نے زبان کے اندر روانگی، ترتیل اور ترتیب نازل فرما دی۔ ایک یہودی گو پکڑ کر آیا جس کو اردو کے اندر سوچ سماع کرتے ہیں۔ سرزادہ صاحب حاکم نے المستدرک کے سینے کے اندر یہ واقعہ نقل کیا، صحیح حدیث ہے۔ اس نے مردہ کو آگے پھینک دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس گو کو آپ زندگی دیں تو میں پر ایمان لاتا۔ آئیے امام حاکم کے لفظ سنیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال یا دبو اے گو، اس نے آنکھیں کھولی، اس نے آنکھیں کھولی، اس نے کیا کھولی؟ آنکھیں کھولی، اس نے آنکھیں کھولی۔ مجھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب، آپ کے قلب مکر میں سید السادات کے بڑے لنگوٹے یار تھے، پیر نصیر الدین نصیر صاحب، اس نے آنکھیں کھولی، مجھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب یاد آ گئے۔ یہ سچ ہے کہ ابن مریم نے 100 مردے زندہ کر دیے، یہ سچ ہے ابن مریم نے مردہ زندے کر دیے، اور والی بطحا نے تو 100 مسیحا کر دیے۔ فقال النبی یا دبو اے دب اے گو، اس نے آنکھیں کھولی ایسے۔ آپ نے فرمایا قال فمن تعبد، کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو۔ او گو عربی بول رہی ہے، گو عربی بول رہی ہے، گو عربی بول رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کاش میرے ملک کے اندر ایک امام کو مصلی پر منبر پر بیٹھ کر عربی پڑھنا آ جائے۔ گو عربی بول رہے میرے نبی کے فیض سے۔ گو نے کہا قال الذی فی السماء عرشہ، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں کے پار ہے، وفی الارض سلطانہ، جس کی شہنشاہی زمینوں پر ہے، وفی البحر سبیلہ، جس کے راستے سمندروں پر ہیں، وفی الجنت رحمتہ، جنت جس کی رحمت کا مظہر، وفی النار عقابہ، جہنم جس کے غضب کا مظہر۔ آقا نے فرمایا قال فمن انا، یہ بتا میں کون ہوں اور یہ بتا میں کون ہوں۔ آئیے اس کے لفظ سنیے، اس کے لفظ سنیے جو پیر میر علی شاہ صاحب نے اور پیر کرم شاہ صاحب نے تشکیل دیے۔ وہ اس نے فرمایا قال رسول رب العالمین، قال رسول رب العالمین ورحمت للعالمین وحامد ومحمود وعاقب وقریشی وتہامی وبشیر ونذیر وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ کسی اہل محبت کا آخری کلام، ایک منٹ آخری کلام، اور یہ میرے عقیدے کا میرے مسلک کا پرچار کرتا ہے اور آپ کے سفر کو تیز تر کرتے ہیں۔ میں آپ کی جبین بے نیاز کو سب امت کے مکی تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پر نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اس در پہ حکیم صاحب، اس در پہ اس در پہ اس در پہ جی انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی سیالوی جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ حکیم صاحب کا حکم تھا، سب زیادہ والا صاحب کا حکم تھا، ڈاکٹر صاحب کی محبت تھی، میرے جیسا کم فہم انسان نور الاسلام سے چل کے آیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بڑوں کا عزت اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔